چلیے ہم ابھی کچھ چیزیں دیکھیں گے. میں آپ کے سامنے ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں اور یہ اسکرین کو مجھے چینج کرنا پڑا. یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ مجھے بلیک اینڈ وائٹ بنانا پڑا کیونکہ یہ برائٹ ریڈ کلر ہے. یہ پیٹ ہے, لہو لہان پیٹ. ہاں امیجن کر لو, ریڈ کو امیجن کر لو. مجھے بلیک اینڈ وائٹ بنانا پڑا کیونکہ یوٹیوب پالیسی میں بہت زیادہ خون وغیرہ وہ سب آ جائے تو وہ ویڈیو کچھ لمیٹڈ ہو جاتی ہے, ریسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے, ایسے ہم لوگوں کو پتا ہے. تو آپ لوگ امیجن کرو, ہاں ریڈ یہاں پہ پوری لہو لہان پیٹ ہے. یہ کس کی پیٹ ہے معلوم ہے؟ کس کی پیٹ ہے؟ کوئی گیس, کوئی چیٹ میں گیس کر سکتا ہے کس کی پیٹ ہے یہ اگر آپ جا کر کے امیج سرچ کی کسی بھی ویب سائٹ پر, امیج سرچ کے اندر سیلف فلیگلیشن, اپنے آپ کو مارنا, تو آپ دیکھو گے کہ یہ کرسچنز ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کے بعض جو لوگ جو کرتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ شیعہ حضرات نہیں ہیں. یہ جو آپ کو ملے گی یہ ویب سائٹ پہ امیجز ایسی لہو لہان پیٹ ہیں, یہ کرسچنز ہیں. اور کرسچنز میں رومن کیتھلکس کے کچھ جو فرقے ہیں وہ لوگ گڈ فرائیڈے کے دن جو ہوتا ہے وہ لوگ جیسس کرائسٹ کی کراس پہ کتنی تکلیف تھی اس کو یاد کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے آپ کو مارتے ہیں, اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن و حدیث میں تو بہت زیادہ جمناسٹکس کرنے کے بعد بھی ان کو دلیل نہیں مل رہی. واضح دلیلیں ماتم کے خلاف ملے گی. اتنی ساری واضح دلیلیں چھوڑ کر کے یہ کہیں جا کر کوئی دلیل ڈھونڈنے کی جو ان کی کوشش تھی وہ بھی ناکام ہو گئی. لیکن اگر وہ کرسچن بائبل میں جا کر دیکھیں تو آپ کو کلیئر کٹ ایویڈنسز, دلائل ملیں گے ماتم کے. مطلب کرسچن بائبل کے اندر ماتم کے بہت واضح دلائل موجود ہے. جیسے دیکھیے بائبل میں آئزایا چیپٹر 22 ورس 12, ہاں, the Lord called for weeping and beating the breast, shaving the head and putting on sackcloth. تو یہاں پہ beat yourself, اپنے آپ کو مارو, اب score your body with gashes, جو جیریمیہ 49:3. ہاں, تو یہ ساری چیزیں the crowd had assembled for the spectacle when they saw what had happened, went home beating their breasts, اپنے سینوں کو مارتے ہوئے پیچھے گئے, گھر گئے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں ملے گی؟ بائبل میں ملے گی. پریکٹس بھی کس کی ملے گی؟ کرسچنز کی ملے گی. تو یہ جو چیز ہے قرآن حدیث میں تو دلیل نہیں مل رہی ہے. کہاں اس کی دلیل مل رہی ہے؟ بائبل میں مل رہی ہے. پچھلی قوموں کے یہ پریکٹس آپ کو مل رہی ہے, عیسائیوں کی پریکٹس ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. اب یہاں پہ آپ کو میں کچھ چیز بتاتا ہوں. جو کالا کپڑا پہننا ہے, جو نوحہ کی مجلس ہے, اپنے کپڑوں کو فاڑنا ہے, سینہ زنی, جو سینے کو مار مار کے پوری طرح سے لال لال یہاں تک آ کے کالے پن تک پہنچ جاتا ہے, اور زنجیر زنی, جو زنجیر لے کے پیٹھوں کو مارنا یہاں تک آ کے خون نکلنا آ جائے. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے تلواروں کے ذریعے, تلواروں کے ذریعے پیٹھ کو مارنا, تلوار کے ذریعے پیٹھ کو لہو لہان کر دینا. اور قمع زنی, جس کے اندر سر پر, یہ جو دیکھ رہے ہیں فوٹو, اس میں پورا لہو لہان ہے, یہ لہو ہے, پورا خون ہے. یہ جو بلیک جیسا دکھ رہا ہے یہ پورا خون ہے. آپ اس کو کلر امیجن کر لو. اور یہ سب نوجوان جو دین کے جوش اور جذبے میں جا کر یہ کام کرنے لگتے ہیں, قمع زنی, اپنے سر کو لہو لہان کرنا. اور اس کی کتنی ساری چیزیں, چہرے کو مارنا, چہرے پر یہ لہو لہان کرنا, مارنا, پیٹنا, بچوں تک کو, بچے ہو, نوجوان ہو. تو یہ ساری مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے چھوٹا بیبی ہے, چھوٹے بیبی کو بھی کیا گیا ہے, چھوٹے بیبی کو بھی لہو لہان. چھوٹا بچہ ہے, یہ چھوٹے بیبی ہے, یہ بچہ ہے. اب یہ سب چیزیں ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مارنا. اگر آپ دیکھو جا کر کہ بھئی کون اپنے آپ کو مارتا ہے, تو آپ دیکھو گے ایک آرٹیکل ہے ویکیپیڈیا میں کہ 4 قسم کے لوگ دکھتے ہیں جو اپنے آپ کو مارتے ہیں. یا تو کسی کو مینٹل النس ہو گئی ہے, یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے, یا جینیٹک پرابلم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور شراب اور ڈرگز کے نشے میں بھی لوگ جا کے اپنے آپ کو مارنے لگتے ہیں. باقی نارمل لوگ اپنے آپ کو نہیں مارتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو دین ہے, مذہب ہے, یہ مذہب ہے. آپ خود دیکھو گے کہ برٹش نیوز پیپرز میں 2008 میں آیا تھا, یہ مجھے ایک آرٹیکل ملا, لیکن ایسی ریسنٹ ٹائمز میں بھی آپ اگر دیکھو گے چیزیں ہوتی ہے. بعض چیزیں رپورٹ ہوتی ہے, بعض چیزیں نہیں ہوتی ہے, بعض چیزیں چھپا لی جاتی ہے, بعض چیزیں کوئی بچہ ہے اس کو کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا ہے. لیکن ایسا معاملہ آیا جس کے اندر چائلڈ کرولٹی کے لیے کنوکٹ کیا گیا, کہ جہاں بچوں نے اپنے آپ کو مارا تھا اور گورنمنٹ نے چائلڈ کرولٹی کے لیے جو ان کی جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر کیس فائل کیا, اور کیس فائل ہوا. اس کے اندر یہ چیز نیوز پیپرز میں بھی آئی ہے. تو آپ یہ ذرا سوچو کہ نان مسلمز کو بھی دین اسلام اور مسلمانوں کا پکچر کیا ملتا ہے, کہ اسلام کیا سکھاتا ہے, کیا سکھاتا ہے.
جیسے آپ دیکھو گے کہ عاشورے کے دن جو سڑکوں پہ جو کیا جاتا ہے، بھائی ہم لوگ صحیح پیغام تو پہنچاتے نہیں ہیں، اسلام کا صحیح تعارف پیغام تو پہنچاتے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں جو پبلکلی عوامی طور پہ کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں. تو آپ اگر دیکھو گے کہیں بھی امیجز ویب سائٹ پر، فلکر پہ، پکاسا پہ، تو آپ جا کے، اور جو سارے جو امیجز کی ویب سائٹس ہے، گوگل امیج سرچ وغیرہ، آپ کو عاشورہ کی ساری امیجز ملے گی. ایک مثال یاد آتی ہے، یاسین ہاشمی جب پرائم منسٹر تھے عراق کے، تو برٹش آکوپیشن کے دوران وہ لنڈن گئے تھے نیگوشیٹ کرنے کے لیے کہ بھئی برٹش آکوپیشن، جو برٹش حکومت تھی عراق میں، وہ سٹاپ کی جائے. تو اس وقت پر جو برٹش گورنمنٹ تھے، انہوں نے ایک فلم لا کے پریزنٹ کی تھی، بتائی تھی، جس کے اندر یہی عاشورہ سیلیبریشن کے اندر اپنے آپ کو مار رہے ہیں، خون والی جو چیزیں لا کر کے پریزنٹ کی تھی. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ اپنے آپ کو مارتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں ان پر حکومت کرنی ہوگی. یعنی یہ ایک پکچر ہے جو دی جاتی ہے. اب سوال جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم حسین رضی اللہ عنہ کی موت کو یاد کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس تکلیف کو یاد کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یاد کو دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، اور جو ان پہ ظلم ہوا تھا اس کو ہائیڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کی نشانی کے طور پر کر رہے ہیں. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے جو ظلم زیادتیاں ہوئی مکہ کے اندر، جو سمیہ اور یاسر کو مارا گیا رضی اللہ عنہما، قتل کیا گیا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا؟ کتنے سارے صحابہ جو شہید ہوئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا؟ اگر اس طرح سے دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ شہید ہوئے، اگر ایسا ہوتا تو آپ خود دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی موت جو ہوئی، تو اس پہ ماتم کیوں نہیں؟ اگر سوال دیکھو گے تو سوال اٹھے، جب 70 صحابہ شہید ہوئے ان پہ ماتم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ کئی سارے انبیاء جو ہے ان کا قتل کر دیا تھا. یقتلون النبیین، جو اہل کتاب نے، ان کے پاس جو بنی اسرائیل نے، جب ان کے پاس آئے تھے انبیاء، اللہ کے انبیاء آئے تھے، تو ان کا قتل کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر نہیں کیا کہ اس پر ماتم کرنا چاہیے. یہ بات تو جگہ تو تھی کہ بھئی ان کے قتل کا ذکر ہے تو ماتم بھی ذکر ہو جاتا، نہیں کہیں ذکر ہے. آپ دیکھو گے اصحاب الاخدود کا جو معاملہ ہے سورہ بروج کے اندر، کہ جس کے اندر ان کو جلا کر کے مارا گیا مومنوں کو، تو وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ماتم کا ذکر نہیں کیا ہے. اور اگر سوچو کہ ہر دن کوئی نہ کوئی تو مرا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی تو شہید ہوا ہے. پوری تاریخ دیکھوں گے، اگر انسانی تاریخ اور مومنوں کی تاریخ دیکھوں گے، پچھلے انبیاء کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم سب پہ ایمان لائے، تو اگر دیکھوں گے ہر دن کسی نہ کسی کا تو انتقال ہوا ہے. تو آج اگر سال میں ایک دن یہ لوگ ماتم کرتے ہیں، تو اگر سوچو روز ماتم کرنا ہو تو کیا حال ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں. اور سوچو حسین رضی اللہ عنہ اگر یہ دیکھتے تو کیا وہ خوش ہوتے کہ بہت اچھا ہے. اگر کوئی ایک عام انسان پتا چلتا کہ اس کے مرنے کے بعد، اگر ایسا ممکن ہوتا، جو ناممکن ہے، لیکن اگر کوئی آ کر دیکھ سکتا کہ میرے فیملی ممبرز اپنے آپ کو مار رہے ہیں، لہو لہان کر رہے ہیں، کیا کوئی خوش ہونے والا ہے؟ ایسی چیز دیکھ کر کے کیا کوئی خوش ہونے والا ہے؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح کی نفرتیں جو پھیلی ہوئی ہے، جو ماضی کو انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے، جو صحابہ جن کی آپس میں رحماء بینہم کا معاملہ تھا، آپس میں رحم کرنے والے، اس کو مس انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اندر سے انہوں نے کتنی ساری نفرتیں پیدا کی، کتنی ساری گمراہیاں اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. انسان کا دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے. تو لاسٹ لائن یہی کہوں گا، تلک امۃ قد خلت، یہ وہ لوگ ہیں جو گزر چکے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کرتے ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ کرتے تھے اس تعلق سے تمہیں نہیں پوچھا جائے گا. ہم نے صحابہ پر ایمان لایا ہے، جو ہم نے ایمان لایا ہے وہی ہمارا فائنل سٹیٹمنٹ ہے. ہم ان کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اب یہ ساری بدگمانیاں، غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے اتنی ساری نفرتیں پیدا ہوتی ہے. چلیے وقت بہت زیادہ لے لیا ہم نے. اچھا زید بھائی، ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ یہ جو بھی مجرم ہوتا ہے، بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کیس کی تحقیق ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو بہت ریئیکٹ کر رہا تھا، بہت رو کر کے یا بہت مختلف طریقے سے جتا رہا تھا محبت کو، وہی قاتل ہے. بہت سارے کیسز میں ایسا آتا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیے نا کہ جو قاتلین ہیں اصل میں انہوں نے ریئیکٹ کر کے اپنے جرم کو چھپایا ہے اور پوری امت میں یہ پھیلایا ہے کہ صاحب ہم نہیں ہیں، ہم نہیں تھے. تو یہ بھی ماتم کا ایک پہلو ہے، اور اسی لیے ان کو اختیار کیا ہوا کہ اس کے پردے میں لوگوں کا ذہن ہی نہیں اس طرف جاتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد جو تھے، پچھلی جو ان کی قوم تھی، انہی لوگوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا، اور آج رو کر کے اس جرم کو یہ چھپا رہے ہیں. لیکن تحقیق جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیس میں پیچھے سے مجرم یہی ہے. جزاک اللہ خیر. بھائی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ہے نا، وجاؤ اباہم
इशाअन यबकून, कि अपने बाप के पास रोते हुए आए اور وہ جو ہے نا بہت غم کا اظہار کرنے لگے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے. تو ہر رونے والا جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتا ہے، اور ہر رونے والا جو ہے وہ بے قصور نہیں ہوتا ہے. صرف رونا جو ہے وہ کسی کے بے قصور ہونے کی دلیل نہیں ہے. اچھا، ایک نقطہ میں یہ بھی رکھنا چاہوں گا نا کہ ہمارے دین کا جو مزاج ہے، عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے ہمارے دین میں اپنی ذات کو تکلیف پہنچانے سے عبادتوں میں بھی منع کیا گیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غالباً حضرت عمرو بن عاص کو کہ وہ بہت کثرت سے رات رات بھر نماز پڑھتے، اللہ نے منع فرما دیا، کہا تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، پوری پوری رات نماز پڑھ رہے ہو. یعنی عبادت کرنے میں بھی اگر جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہماری شریعت نے اس سے منع کیا ہے. لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن میں جو آیتیں ہیں لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بربادی میں مت ڈالو، حتیٰ کہ جسم کو ضرورت سے زیادہ مشقت میں ڈالنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. عبادتوں کے لیے بھی رسی پکڑ، لڑکی بھی دیکھی تو پوچھا کہ کس کی رسی ہے مسجد میں، فرمایا کہ حضرت زینب ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں اور تھک جاتی ہیں تو رسی پکڑ لیتی ہیں، لگنے رسی کھلوا دی. تو جس دین میں عبادت میں بھی اپنے جسم کو تکلیف دینا منع ہو، اس دین میں ماتم کرنے کے لیے کیسے اپنے جسم کو تکلیف دینے کی اجازت ہوگی؟ اور صرف اپنے جسم کو نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہے نا چہرے کو اور ان کے سر کو لہو لہان کیا جاتا ہے. تو جو آدمی دین کی بنیادی مزاج سے بھی واقف ہوگا وہ سیدھا سیدھا یہ بات سمجھ جائے گا کہ یہ ماتم اور نوحہ یہ ہمارے دین کا حصہ تو نہیں ہو سکتا. اتنے پاکیزہ دین میں اتنی نامعقول اور اتنی فضول رسم تو قطعی نہیں ہو سکتی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.